لوگ کہتے ہیں نا یہ جانور بہت اچھا، جانور بہت وفا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کتے وفا کرتے ہیں لیکن آپ سے وفا میں سامنے والے پہ ظلم بھی کر دیتے ہیں وہ. اس لیے کتا اچھا نہیں ہوتا. اس میں وفاداری کے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کیے ہوئے ہیں جس کو ہم وفاداری کہہ رہے ہیں لیکن وہ وفاداری ہے نہیں. وفاداری تو ایک اچھی صفت ہے. جو اچھا ہوتا ہے وہ ظلم تھوڑی کرتا ہے کسی پہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج نا غیر مسلموں کے ہاں تو اچھائی اور برائی کا معیار ہی چینج ہو گیا ہے. ان کے ہاں جانور بھی اچھے ہوتے ہیں، بلکہ بعض نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں جانور انسانوں سے اچھے ہیں. نہ جانور برے ہیں نہ اچھے. ہم تو کتے کو بھی برا نہیں کہتے، خنزیر اور سور کو بھی برا نہیں کہتے. وہ تو جو ہے اللہ نے جیسا بنا دیا ان کو. جانور اچھے ہوتے تو جنت ملتی ان کو، برے ہوتے تو جہنم میں جاتے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ روایات سے پتہ چلتا ہے ماں اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے، ایک ایک گھونٹ پہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایک ایک گھونٹ پہ نیکی ملتی ہے. بکری اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسے بچہ نہیں ملتا، ثواب تو دور کی بات ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر نکل لیتا ہے. تو جانور جو پالے نا اللہ سے محبت کے لیے، کیونکہ اس میں آپ کو نیچر نظر آتی ہے، فطرت خدا کا وجود نظر آتا ہے، اس لیے پالا کریں. 3 فائدے ہیں جانور پالنے کے، کیونکہ میں بہت پالتا ہوں. کتنے فائدے ہیں؟ ایک تو حرام جانور نہ پالیں، کتے نہ پالیں. بلی بھی کوئی پسندیدہ، جائز ہے پالنا، پسندیدہ کام نہیں ہے، جائز ہے. کتے پالنے میں حدیث میں آتا ہے جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اعمال سے 1 قرات نیکی کم ہوگی. پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہوتی، ضائع ہو رہی ہیں روزانہ ڈیلی بیسس پہ اس کی نیکیاں. ہماری شریعت نے حرام جانوروں کے پالنے کو پروموٹ نہیں کیا، نہ حرام جانوروں کا بزنس کو پسند کیا گیا ہے. حلال حرام کی بحث میں نہیں جا رہا، پسند نہیں کیا گیا ہے. اسلام چاہتا ہے وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہو. کتا کیا کاٹ کے کھائیں گے آپ؟ وہی بات ہے، وفادار ہے تو پالتے ہیں. وفادار ہے، اس کی وفاداری سے فائدہ اٹھانا ہے، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو یہ کوئی ایسی وفاداری نہیں ہے جس سے دل لگایا جائے. کتا جو ہے نا، کتا وہ جانور ہے. میں نے ابھی کتے پہ پوری رپورٹ پیش کی آپ کو کہ اس کی وفاداری کا اس کو ثواب نہیں ملتا. تو وہ ہماری ضرورت کے لیے ہے، ضرورت کے لیے. جب تک ضرورت ہے ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو بھائی جا تو اپنا کام کر. ضرورت ہوتی ہے حفاظت کے لیے، واقعی اگر ضرورت ہے حفاظت کی ٹھیک ہے آپ پال سکتے ہیں اس کو. فوجیوں کو ضرورت ہوتی ہے یا کسٹم والوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے لیے کہ وہ چیک کر کے بتائیں گے کہ اس میں کوئی نشہ وشہ تو نہیں ہے، تو کتے سونگھ کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی اتنا تیرا اتنا میرا. وہ پہلے ہی رپورٹ پیش کر دیتے ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے کتوں کا. کسی نے، چلیں چھوڑیں پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، کسٹم والے بھی بیان سنتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کتا پالیں، جب ضرورت پوری ہو چھوڑ دیں اس کو. ریوڑ کے لیے پالنا ہے، بعض لوگوں نے چھتوں پہ پرندے پالے ہوئے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں وہاں کے لیے کتا. یہ شریعت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک جانور کو پسند نہیں کیا، اس کے باوجود ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی. کیوں دے دی؟ اس لیے کہ یہ جانور ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، خدمت کے لیے. تو جب تک خدمت ہے ٹھیک ہے. شوقیہ نہ پالیں. آج کل بڑے مالدار گھرانوں میں کتے پالنے کا شوق بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں مجھے پتہ ہے، لیکن یہ چیزیں الگ ٹاپک بنا کے نہیں ہوتی، موضوع کے درمیان میں ان پہ ڈسکشن ہو جاتی ہے تو بات آگے چلی جاتی ہے. تو یہ فیشن بن چکا ہے. دیکھو ایک بات خوب سمجھو، اسلام جب بھی کسی چیز سے منع کرتا ہے نا، سمجھ لو وہ نیچر کے خلاف ہے.
نیچر کے خلاف ہے. اگر اس کی طرف آپ کی طبیعت جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی فالٹ ہے, آپ نیچر سے ہٹ گئے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. صفائی نیچر ہے یا گندگی نیچر ہے؟ صفائی نیچر ہے نا. اگر آپ کو صاف رہنا اچھا نہیں لگ رہا, اس کا مطلب کیا اسلام غلط ہے یا آپ غلط ہیں؟ کیا سب کو صاف رہنا اچھا لگتا ہے؟ فطرت ہے. آپ کے سامنے کوئی پتھر کا بنا ہوا بت لا کے رکھے, بولے اس کی عبادت کرو, آپ کہہ گئے مسٹنڈا, کیا لگتا ہے میرا یہ, ہٹا یہاں سے. بلکہ انسان تو اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا. یہ جو باس کی چمچہ گیری ہوتی ہے یہ تو مجبوری میں ہوتی ہے, خوشی سے کوئی چمچہ بنے گا باس کا؟ تو اسی طرح یاد رکھو, انسان کو یہ جو حرام جانور ہے نا, جو درندے ہیں چیر پھاڑ کے کھانے والے, ان میں اللہ نے ایک وحشت رکھی ہے. ان میں انسیت نہیں ہے, مانوسیت نہیں ہے. انسیت سمجھتے ہیں جسے دیکھ کے ایک اچھا سا لگے, یہ نہیں ہوتا ان میں. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا, آپ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے, دروازے پہ کتا ہے, آپ ایک دم دیکھ کے ہل جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے. یہ وحشت ہے. خود مالک جو ہے نا, مالک وہ بھی کتے سے تھوڑا سا ریزرو رہتا ہے کہ یار ہے بہرحال یہ کتا, کسی مرتبہ بھی یہ کتے پن پہ آ سکتا ہے, اس کا دماغ الٹا تو یہ آپ ہی کو کھا جائے گا. اور آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, جو 10-10 سال سے وفادار کتے تھے, انہی کا میٹر گھوما, انہوں نے مالک کو مار کے کھا گئے وہ. تو وحشت ہے اس میں ایک عجیب سی. پھر ان کی لید میں ایک الگ بدبو ہے, ان کے پیشاب میں, ان کی گندگی میں ایک الگ اسمیل ہے, اس میں بیماریاں ہیں. یہ انسان کے مانوس ہونے کے لیے نہیں ہے یہ جانور. انسان کو جن جانوروں سے اللہ نے مانوس کیا, جو صحابہ کرام پالتے تھے, جو انبیاء کرام پالتے تھے, وہ جانور ہیں اونٹ. آپ کبھی کسی جنگل میں اونٹ چلتے ہوئے دیکھیں, ہم تھر گئے تھے, اونٹوں کے غول کے غول دیکھ کے ایک الگ سی روحانیت. کتوں کو دیکھ کے کبھی یہ روحانیت محسوس نہیں ہوتی. ممکن ہے کوئی کتا پالنے والا میرا بیان سن رہا ہو کہ ہمیں تو بڑی روحانیت نظر آتی ہے, 6 کتے لائن سے جا رہے ہیں. آپ کو اگر نظر آ رہی ہے اس کا مطلب آپ چینج ہو چکے ہیں, اسلام چینج نہیں ہوا, آپ کی فطرت مسخ ہو گئی ہے. اس لیے جو لوگ کتے پالتے ہیں, بلے پالتے ہیں, ان سے میں کہتا ہوں کچھ دن اونٹ, بکریاں, بھیڑ, مرغیاں پال کے دیکھو. میرے دوست ہمارا یہ شاگرد کہہ رہا تھا کہ آج مرغیوں پہ بیان ہوگا. میں نے اس ہفتے مرغیاں بطخیں خریدی نا, کہہ رہے آج ہو نہیں سکتا کہ مرغیوں پہ بیان نہ ہو. میں نے کہا نہیں ہوگا, آج کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. لیکن یہ اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے رکھی ہوئی, وہ اتفاق سے